بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت الطبری لخطبته فی التقوی والاعتبار بمن مضى عن عاصم بن عدی رحمہ اللہ قال وقام ایضا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما اريد به وجه الله فاريد الله باعمالكم واعلموا ان ما اخلصتم لله من اعمالكم فطاعة اتيتموها وخطأ ظفرتم به وضرائب اديتموها وسلف قدمتموه من ايام فانية لاخرى باقية لحين فقركم وحاجتكم اعتبروا عباد اللہ بمن مات منکم وتفکروا فی من کان قبلکم این کانوا امسی و این هم اليوم این الجبارون و این الذین کان لهم ذکر القتال والغلبة فی مواطن الحروب قد تزعزع بهم الدهر وصاروا رمیما قد ترکت علیہم المقالات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها قد بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كلا شيء ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا والأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم وبقينا خلفا بعدهم فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا وإن اغتررنا كنا مثلهم أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم صاروا ترابا وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم أين الذين بنوا المدائن وحسنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجب قد تركوها لمن خلفهم فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره واعلموا أنكم عبيد مدينون وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما إنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، صحابہ کا دوسرا نام ہے نائب نبوت، یعنی نبوت کے فریضے کو انجام دینے والے نبی چلے جانے کے بعد، جیسے نائب امام ہوتا ہے تو نائب نبوت ہے صحابہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کی رہبری کرنے میں سب سے پہلا درجہ جو حاصل تھا وہ حضرت ابوبکر کو حاصل تھا۔ تو یہاں پر انہی کا ذکر آ رہا ہے اور انہی کے نصیحتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایسی باتیں یہاں پر بیان کیے ہیں، اگر آدمی اپنی فکر سے، غور و فکر سے ان باتوں کو اگر سن لے گا تو اس کے لیے دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، آخرت اس کا مقصد بن جائے گا۔ تو یہاں سب سے پہلی بات، ایک پہلے دوسرا خطبہ ہے، اس کے بعد والا یہ خطبہ ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جب بھی کوئی بات پیش آتی، صحابہ میں سے خلفائے راشدین ہو یا اللہ کے نبی ہو، جب بھی کوئی بات پیش آتی تو ممبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت نصیحت کر دیتے تھے کہ اب کیا تقاضا ہے اور کیا بات بولنی ہے اور کس بات پر عمل کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ تقاضا آیا تو فوراً ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر سب سے پہلی بات جو صحابہ ہو، نبی ہو کرتے تھے وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی دین کی بات کرے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے اور بعد میں اپنی بات کو شروع کرنا ہے۔ دعا کا بھی یہی مسنون طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، بعد میں نبی پر درود بھیجا جائے اور پھر اپنی حاجتوں کو بیان کرے۔
اور پھر آخر میں بھی اللہ کے نبی کے درود کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا اختتام کریں۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی وقد ایزن یعنی دوسرا خطبہ ہے، اس لیے ایزن لے کر آئے ہیں، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے۔ اب جو بھی حمد و ثنا بیان کیے ہیں اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما اريد به وجهه۔ سب سے پہلی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ لوگوں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ صرف اخلاص والے اعمال کو قبول کرتا ہے، پہلی بات۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی چلے جانے کے بعد کام کا جو میدان تھا وہ بہت بڑا تھا، پوری دنیا سامنے تھی۔ تو اللہ کے نبی چلے جانے کے بعد جو نصیحت کر رہے ہیں ان نصیحتوں میں سب سے پہلے نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ اللہ انہی اعمال کو قبول کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جائے۔ اگر اعمال پہاڑوں کے مانند تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو اللہ اس کو کیا نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات یہی بتائے، اسی لیے حدیث پاک میں آیا المخلصون مصابیح الہدا، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، کہ اخلاص والے جہاں پر بھی جائیں گے ہدایت پھیل کر آئے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرو، اور اس کے بعد پھر تاکید کر رہے ہیں فَأُرِيدُ اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال سے اللہ ہی کو مطلوب بناؤ۔ اپنے اعمال سے کس کو مطلوب بنانا ہے؟ اللہ ہی ہمارا مطلوب ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کو مطلوب بنائیں گے تو اللہ ہمارا طالب بنے گا، اللہ ہمارا طالب بنے گا۔ جب اللہ ہمارا طالب بن گیا تو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَخْلَصْتُمْ لِلَّهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَطَاعَةٌ أَتَيْتُمُوهَا وَخِطَأٌ ظَفَرْتُمْ بِهِ۔ دیکھیے اب اخلاص سے کرنے والوں کے لیے باتیں بتائی جا رہی کیا ہیں؟ جو کام بھی تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر چکے ہو، تمہارے اعمال میں سے جس نیکی کو بھی تم ادا کر چکے ہو، فَطَاعَةٌ أَتَيْتُمُوهَا، اخلاص کے ساتھ جس نیکی کو تم کر چکے ہو وہ بڑی کامیابی ہے، اس کے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ یعنی عمل کرنے والے تو بہت ہے لیکن اخلاص کے ساتھ جو عمل کر کر نیکی حاصل کرتے ہیں وہ ایک طرح کی کامیابی ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کر کر جو نیکی حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑی کامیابی ہے، ظفرتم بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے وَضَرَائِبُ أَدَّيْتُمُوهَا، اور وہ ایسی آمدنی ہے، اخلاص والی نیت وہ ایسی آمدنی ہے جو تم اللہ کو دے دیے ہو۔ وہ ایسی آمدنی ہے، وہ آمدنی کس کو دیے ہیں؟ اللہ کو دے دیے ہیں۔ وَصَلَفٌ قَدَّمْتُمُوهُ مِنْ أَيَّامٍ فَانِيَةٍ لِأُخْرَى بَاقِيَةٍ، اور ایسا قرضہ ہے، وہ اخلاص والی نیکی ایسا قرضہ ہے جس کو تم فنا ہونے والی دنیا سے لے کر باقی رہنے والی دنیا کو دے دیے ہو، باقی رہنے والی آخرت کو دے دیے ہو۔ کہاں سے لیے ہیں؟ فنا ہونے والی دنیا سے لے کر باقی رہنے والی آخرت کو دے دیے ہو، وہ ایسا قرضہ ہے۔ اور وہ قرضہ کب کام آئے گا؟ لحین فقرکم وحاجتکم، جس دن تم اس نیکی کے بڑے محتاج رہو گے، ایک ایک نیکی کے بھی تم اس دن محتاج رہو گے، اس دن کے لیے تم بھیج دیے ہو۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ اس دن بھی وہی نیکی کام آئے گی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوگی۔ اس دن جب آدمی نیکیوں کا محتاج ہوگا جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تو وہاں پر بھی اخلاص کی نیت کا مطالبہ ہوگا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اعتبروا عباد اللہ بمن مات منکم، اے لوگوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرما رہے اے لوگوں عبرت حاصل کرو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے مر چکے ہیں۔ ہمارے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں کیا حاصل کرنا ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہے۔ وَتَفَكَّرُوا فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تمہارے سے پہلے جو دنیا میں تھے ان لوگوں پر غور کرو، جو پہلے ہمارے سے پہلے جو دنیا میں تھے ان پر غور کرو۔ اَيْنَمَا كَانُوا أَمْسِي، کل کے دن وہ کہاں تھے، وَأَيْنَ هُمُ الْيَوْمِ، اور آج کے دن وہ کہاں ہے۔ کل سے مراد پچھلے سال، پچھلے جتنے بھی زمانہ گزرا ہے ان میں بڑے بڑے لوگ جو بھی اب آگے آئے گا ذکر، تو ان کو دیکھو کل وہ کہاں تھے، بڑے بڑے مستحریوں پر تھے، بڑے بڑے شاہی محلات میں تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قبروں میں ہیں۔ وَأَيْنَ هُمُ الْيَوْمِ، اس کے بعد فرماتے ہیں أَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں ہے جابر اور ظالم بادشاہ، کہاں ہے ظالم اور جابر بادشاہ۔
وَأَيْنَ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ ذِكْرُ الْقِتَالِ وَالْغَلَبَةُ فِي مَوَاطِنِ الْحُرُوبِ، اور کہاں ہے وہ لوگ جن کے غلبے کی اور جن کے لڑائیوں کا تذکرہ جنگ کے میدانوں میں ہوا کرتا تھا. ان کا غلبہ، جہاں بھی جاتے غلبہ ہو جاتا تھا، جہاں بھی چاہے ان کی بات چلتی تھی. اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو چاہے کر لیتے تھے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو چاہے اپنے کاموں کو پورا کر لیتے تھے، اور غلبے کا، قتال کا ذکر بار بار ہوا کرتا تھا. کہاں ہے وہ جابر لوگ؟ قد تزعزع بہم الدہر، ان تمام کو زمانے نے ہی ان کو ذلیل کر دیا. ان تمام کو کس نے ذلیل کر دیا؟ زمانے نے ہی، یعنی زمانہ ہی ان کو ہلاک کر دیا ہے، یعنی کہ ذلیل کر دیا ہے. وصاروا رمیما، اور آج کے دن وہ سب لوگ بوسیدہ ہڈیاں بن کر پڑ گئے ہیں. وہ سب لوگ کیسے بن کر پڑ گئے ہیں؟ بوسیدہ ہڈیاں بن کر پڑ گئے ہیں. قد ترکت علیہم المقالات، اور ان کا ذکر کرنا بھی لوگ چھوڑ دیے ہیں، ان کو یاد کرنا بھی لوگ چھوڑ دیے ہیں جو ظلم کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمائے الخبیثات للخبیثین، یاد رکھو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جو برے ہوتے ہیں ان کو برے مرد ہی ملتے ہیں، اور جو برے مرد ہوتے ہیں ان کو بری عورتیں ہی ملتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ ہم لوگ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائیں گے تو ہمیں ملنے والی عورتیں بھی متقی پرہیزگار ملیں گی. اگر ہم متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے تو ہمیں ملنے والی عورتیں بھی متقی پرہیزگار نہیں رہیں گی. یہی اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد فرمائے وَأَيْنَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ أَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے زمین کو بویا اور زمین کو جوتا اور اس کو تعمیر کیے. زمین کو جوتا کا مطلب کیا ہے؟ زمینوں کو آباد کیے، وہاں پر اچھے اچھے محلات بنائے، وہاں پر اچھی سہولتوں کو پیدا کیے. کہاں ہے وہ تمام لوگ؟ قد بعدوا، اور وہ سب لوگ ان کاموں میں مشغول تھے لیکن وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، ذلیل ہو گئے. ونسي ذکرہم، اور ان تمام کا ذکر چھوڑ دیا گیا. وصاروا کل شیء، آج وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ دنیا میں آئے ہی نہیں. آج وہ سب لوگ کیسے ہو گئے ہیں؟ گویا کہ وہ دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، ایسے ہو گئے ہیں. الا ان اللہ قد ابقى علیہم التبعات وقطع عنہم الشہوات، ان کی شہوتوں کا سلسلہ اللہ تعالی موت کے ذریعے سے ختم کر دیا. ان کی تمنائیں، ان کی شہوتیں، ان کی جو امیدیں، ان کی جو ارادے تھے، ان کو اللہ کیسے ختم کر دیا؟ موت سے ختم کر دیا. اور ان کے گناہوں کی سزا کا سلسلہ اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے. دنیا میں جو گناہ کر جائیں گے وہ گناہ کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، اس گناہ کا وبال بھی ان کو کیا ہے؟ پہنچتا رہے گا. جیسے نیکیوں کا سلسلہ پہنچتا رہے گا، ایسے ہی گناہوں کا سلسلہ، گناہوں کی سزا بھی پہنچتی رہے گی. اور اس کے فرمائے والاعمال اعمالہم، ان کے اعمال ان کے تھے جو ابھی ان کے ساتھ قبر میں ہیں. والدنیا دنیا غیرہم، اور وہ جو دنیا جس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے آج وہ دوسروں کی ہو گئی ہے. وہ اعمال ان کے تھے جن کو انہوں نے کیا ہے دنیا میں، اور وہ دنیا جو دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ آج کس کی ہو گئی ہے؟ دوسروں کی ہو گئی ہے. جو اب زندہ ہیں ان کی ہے، وہ جو مر گئے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. آج تک کوئی مرے ہوئے آدمی کے ساتھ ایک انگوٹھی رکھ کر دفن کیا ہے؟ کوئی چین رکھ کر دفن کیا ہے؟ نہیں آئے تو کاٹ کر لیے ہیں. ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں. انگلی سے نہیں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر دانت میں سونے کا دانت، چاندی کا دانت ہے تو کٹنگ پلیٹ سے نکال کر اس کو دفن کرتے ہیں. وہی بتا رہے ہیں دنیا سب دوسروں کی ہو گئی، اعمال صرف اس کے ساتھ چلے گئے. وَبَقَيْنَا خَلْفًا بَعْدَهُمْ، اور ہم لوگ ابھی موجود ہے. یہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں ہم لوگ کون ہیں؟ نہ گئے ہوئے لوگ ہیں نہ مرے ہوئے لوگ ہیں، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں. فَإِن نَحْنُ اعْتَبِرْنَا بِهِمْ نَجَوْنَا، اگر ہم ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پائیں گے. ہم لوگ ان سے کیا حاصل کرنا ہے؟ عبرت حاصل کرنا. اچھے لوگ گئے ہیں تو اچھوں کی اچھی عبرت حاصل کرنا، برے لوگ گئے ہیں تو بروں سے ان کی عبرت بھی حاصل کرنا کہ ایسے کام نہیں کرنا ہے. وَإِنِ اغْتَرَرْنَا كُنَّا مِثْلَهُمْ، اور اگر ہم غفلت برتیں گے ان لوگوں سے، عبرت حاصل نہیں کریں گے، ہم بھی انہی کے جیسے ہو جائیں گے. ہم بھی انہی کے جیسے ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں أَيْنَ الْوِزَاء، کہاں ہے وہ حسین لوگ جن کے چہرے بہت خوبصورت تھے. والمعجبین بشبابہم، اور اپنی جوانی پر اکڑا کرتے تھے. سارو ترابن، آج کے دن وہ مٹی بن گئے ہیں. جوانی پر اکڑتے تھے، خوبصورتی پر اکڑتے تھے، آج وہ کیا بن گئے ہیں؟
مٹی بن گئے ہیں, ترابن. وصار ما فرطوا فیہم حسرۃ علیہم, اور جن اعمال میں, جس زندگی میں, دنیا میں جس میں وہ کمی بیشی کیے تھے, آج صرف حسرت ان کے ساتھ ہے, افسوس ان کے ساتھ ہے. اب آدمی مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. بندہ کیا بولے گا؟ اللہ ایک بار بھیج دے, اچھا کام کر. حسرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ساتھ میں. تو وہی بتا رہے ہیں وہ سب لوگ مٹی ہو گئے ہیں, بجز افسوس کے کچھ ان کے پاس نہیں ہے کہ کاش میں دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر آتا, اچھے کام کر آتا. صرف حسرت ساتھ میں ہے. این الذین بنوا المدائن, کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے شہروں کو آباد کیا, وحصنوها بالحوائط, اور اپنی حفاظت کے لیے شہروں کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنائے. آپ لوگ دیکھے ہوں گے قریوں میں آج بھی موجود ہے, چھوٹے چھوٹے قریوں کے شہروں میں کیسے رہتے, قریے بارڈر میں دیوار بنائے رہتے, دیواریں رہتے بارڈر کی طور پر. جب اسے ایک دروازہ رہتا, دروازہ بند کر دیا تو گاؤں پورا کلوز. وہ کیوں بند کرتے؟ حفاظت کے لیے ہے. تو ایسے گاؤں بنانے والے اور ایسے دیواریں بنانے والے کہاں ہیں؟ وہ سب لوگ کہاں ہیں؟ آج مٹی میں ہیں. وجعلوا فیہا العاجب, اور ایسے شہروں میں عجیب عجیب طرح کی چیزوں کو بنائے ہیں تاکہ ان کو سہولتیں حاصل ہو اور وہاں پر وہ آرام سے رہ سکے. تو پھر فرماتے ہیں قد ترکوہا لمن خلفہم, قد ترکوہا لمن خلفہم, سب محنتیں کیے, آرائش کیے, محنتیں کیے, سہولتوں کو فراہم کیے, لیکن ان تمام چیزوں کو ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے بعد آنے والے تھے. بنائے ہیں اپنے لیے اور چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کے لیے؟ جو بعد میں آ رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا نا, اپنا مال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا, اپنا مال وہ ہے جو پہن کر پرانا کر دیا, اپنا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جو جمع کر کے رکھ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ دوسروں کا ہے, وہ اپنا نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں تو سب محنتیں کیے, کوششیں کیے, لیکن سب کس کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان کے بعد آنے والوں کے لیے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةٌ, لیکن آج تم جا کر ان لوگوں کو, ان چیزوں کو دیکھو, وہ ویران پڑی ہوئی ہیں. کیسے ہیں وہ؟ ویران پڑے, کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے. وَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ, لیکن آج وہ قبر کے تاریکی میں ہیں, قبر کے اندھیروں میں آج وہ پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ سب لوگ؟ دنیا کے لیے اتنی محنتیں کرنے والے کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ دنیا قبر کے اندھیری میں پڑے ہوئے ہیں سب لوگ. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کی قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائیں, هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, کیا ان ظالموں میں, ان بادشاہوں میں کسی کو تم آج دیکھ رہے ہو؟ آج تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو, یا کم سے کم ان کی دھیمی آواز تو سن رہے ہو؟ ان کی آواز, نہ ان کی آواز سنائی دے رہی ہے, نہ وہ نظر آ رہے ہیں. اینا من تعرفون من ابنائکم و اخوانکم, کہاں ہے وہ جن کو تم پہچانتے ہو تمہاری اولادوں میں سے, تمہارے بھائیوں میں سے, تمہارے رشتہ داروں میں سے؟ آج وہ کہاں ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں؟ قد انتہت بہم آجالہم, جن کی موت آ چکی ہے. ہمارے بھائیوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, ہمارے چھوٹے, ہمارے بڑے. اسی لیے جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, چھوٹے بڑے, مرد اور حاضرین غائبین سب کے لیے دعائیں ہیں اس میں, ہے کہ نہیں؟ تو جنازے کی دعا میں فرماتے ہیں کہاں ہے وہ سب لوگ جن کی موت آ چکی ہے؟ وہ سب لوگ آج قبر میں چلے گئے ہیں. فوردوا علی ما قدموا فحلوا علیہم, ان پر موت طاری ہو گئی اور وہ وہاں چلے گئے ہیں جہاں پر ان کے اعمال گئے ہیں, چاہے وہ اچھے ہو چاہے وہ برے ہو. کہاں چلے گئے ہیں؟ قبر میں چلے گئے ہیں جہاں ان کے اعمال گئے ہیں. اب وہاں وہ کون سی جگہ ہے؟ یا تو وہ نیک بختی کی جگہ ہے یا وہ پھر بدبختی کی جگہ ہے. وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ نیک بختی کا معاملہ کیا گیا یا بدبختی کا معاملہ کیا گیا نہیں معلوم. وہ کیسے ہوگا, اس کے اعمال کیسے ہوں گے ویسا ہوگا. اور اس کے بعد آخری بات فرماتے ہیں الا ان اللہ لا شریک لہ, دیکھو غور سے سنو, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لیس بینہ و بین احد من خلقہ سبب یعطیہ بہ خیرا, اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خیر عطا کرے. بندے اور مخلوق اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. بندہ گناہ کرنے جا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے ہٹا دے, یا بندہ ایسے ہی خاموش ہے اللہ اس کو نیک کام کرنے کو لے جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ ولا یصرف عنہ بہ سوءا, اور گناہ کو اس سے ہٹا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کب ہوگا ایسا؟ جب اللہ کی بندہ اطاعت کرے گا, اس کے حکموں کی پابندی کرے گا, جب اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق دے گا, برے کاموں سے بچائے گا. اس لیے جب ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں نیک کام پر, تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر خود بخود اس کو توفیق نہیں دیں گے جب تک کہ بندہ خود اس کی ابتدا نہیں کرے گا. اس لیے نماز میں بھی دیکھیے پہلے کیا ہے؟ حی علی الصلاح ہے, آؤ نماز کی طرف. بعد میں کیا ہے؟
حی علی الفلاح ہے کہ نماز کو آؤ گے تو کامیابی ملے گی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہلے بولے میرے پاس بندہ ایک بالشت اگر سامنے آئے گا چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دو ہاتھ آؤں گا, وہ چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا. ابتدا کہاں سے ہے؟ بندے سے ہیں. وہ میرے پاس آئے گا تو میں آؤں گا. اللہ کی جانب سے ابتدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہے ابتدا کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَبِيدٌ مَدِينٌ, یاد رکھو تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو ہر چیز کا بدلہ ملے گا. اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے کاموں کی سزا ملے گی. چاہے وہ اچھے ہو برے ہو, ہر عمل کا بدلہ ہے, اور اچھے کاموں کی جزا ہے, برے کاموں کی سزا ہے. وَأَنَّ مَا عِندَهُ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, اللہ کے پاس جو خزانے ہیں ان خزانوں کو اللہ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. خوبصورتی حاصل نہیں کیا جا سکتا, مال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اما انہ لا خیر بخیر بعدہ النار, اور وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہے. وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہے, اور وہ تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہے. یہ آخری جملہ ہے. کیا فرمائے؟ لا خیر بخیر بعدہ النار ولا شر بشر بعدہ الجنہ. وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہے, اور وہ تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہے. آدمی جب نیک کام کرے گا تو نیک کام میں تکلیف ہے. نیک کام میں اب تہجد پڑھنا ہے تو نیند کی قربان کرنا ہے, بستر چھوڑنا ہے, سردی میں اٹھنا ہے, یہ تکلیفیں ہیں. تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. وہی بتا, تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہے, راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہے. گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن سزا اس کی گناہ باقی رہے گا. اس لیے ایک جملہ ہے نا اردو میں, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. گناہ لمحوں میں ہوتا ہے اور سزائیں, ایک آدمی قتل کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 منٹ میں قتل کر سکتا, لیکن سزا جو ملے گی صدیوں کی ملے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اس لیے ہمیشہ آ کر تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. آخر میں ایک جملہ, آج حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ دیکھا میں, وہ ابھی آتے وقت پڑھا تو وہ یاد آ رہا ہے, وہ بتاتا ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہے, حضرت کا ایک مقولہ آج میں پڑھا. آج امت جو ہے فرائض کو چھوڑ دی ہے لیکن بھولی نہیں ہے. فرائض کو چھوڑی ہے لیکن بولو بھائی بھولی نہیں ہے. نماز کو چھوڑی ہے لیکن بھولی ہے کیا؟ نماز چھوڑنے والا بھی بولتا ہے کہ نماز فرض ہے, پڑھنا ہے, لیکن میں نہیں پڑھ رہا. روزے چھوڑنے والا بولتا ہے روزے فرض ہے لیکن میں نہیں رکھ رہا. لیکن بھولے نہیں ہے, چھوڑے ہیں. لیکن دین کی محنت کو چھوڑے بھی ہیں, بھولے بھی ہیں. دین کی محنت کو, احیاء دین, جو کہ ہمارے اوپر ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی کیا ہے کہ اس کو بھولے بھی ہیں اور اس کو چھوڑے بھی ہیں. تو یہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات بتائے کہ تم لوگوں کے اچھائیوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرو تو وہ اچھائیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی, اور اگر برائیوں کو دیکھ کر اس سے نفرت کرو گے تو وہ برائی تمہارے اندر پیدا ہوگی. یہ حضرت جی کا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ والحمد, سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.